بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صحافی و تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے اصل مسائل بیڈ گورننس، ناخواندگی، کرپشن، عوام کا احساس محرومی، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا اور فیڈریشن کا بلوچستان کو نظر انداز کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ایم پی ایس کے رحم و کرم پر اور بے اختیار ہوتا ہے، جبکہ متبادل روزگار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسمگلنگ پر مجبور ہوتے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اسمگلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بلوچ سیاسی ماہرین شہزادہ ذوالفقار، سلیم شاہد، عبدالخالق رند اور دیگر نے کہا کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ بیڈ گورننس، ناخواندگی، کرپشن، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے۔ بلوچستان کے نوجوان سمجھتے ہیں ہم جنہیں ووٹ دیتے ہیں وہ منتخب نہیں ہوتے۔ جس صوبے میں سڑکیں، پینے کا صاف پانی، ہسپتالوں میں ڈاکٹرز نہ ہوں وہ کیسے چلے گا؟ تجزیہ کار شہزاد ذوالفقار کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں پیسہ 2008 کے بعد آیا لیکن اسے صحیح خرچ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ایم پی ایس کے رحم و کرم پر اور بے اختیار ہوتا ہے۔ بلوچستان کی سیاست پر نظر رکھنے والے سلیم شاہد نے کہا کہ فیڈریشن کا بلوچستان کو نظر انداز کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 75 سال ہو گئے لیکن بلوچستان کے لوگوں کو صاف پانی، تعلیم و صحت کی سہولتیں اور سڑکیں میسر نہیں ہیں۔ پہاڑوں پر جانے والے لوگ پہلے پارلیمانی سیاست کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے تھے۔ متبادل روزگار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسمگلنگ پر مجبور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اسمگلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صدر پریس کلب کوئٹہ عبدالخالق رند کے مطابق بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں بیش بہا وسائل ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بلوچستان رقبے میں پاکستان کا آدھا لیکن این ایف سی میں حصہ صرف 9.1% ہے۔ وفاق کی طرح بلوچستان کو اسپیشل کیس کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ بلوچستان میں وسائل سے بڑھ کر ترقیاتی کام اور کرپشن کی روک تھام کی جائے۔ صدر بلوچستان یونین آف جرنلسٹ عرفان سعید نے کہا کہ وفاق میں بلوچستان کی بااختیار نمائندگی ہونی چاہیے۔ بلوچستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کوئی ایک پارٹی نہیں بننے دی گئی۔ نیب کی حکومت میں مختلف الخیال جماعتیں شامل تھیں۔ بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتیں بھی اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔